زرتاج گل صاحبہ، ہم بات تو کر رہے تھے امریکن الیکشن کی، لیکن امریکن الیکشن نے جو پاکستان کی سیاست پہ جو اثرات مرتب کیے ہیں اس پہ بحث کہیں سے کہیں نکل گیا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اب کچھ جو سٹنگ ایم این ایز ہیں ان کے گھر کی خواتین جو ہیں ان تک پہنچ گیا. لیکن آپ خود ایک ایم این اے اور آپ خاتون بھی ہیں، الیکٹڈ ایم این اے آپ. صرف مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آج سارا دن آپ کا کہاں پہ گزرا ہے؟ میر صاحب، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا 51 FIR ہے میرے اوپر، جس میں گائے چوری سے لے کر بکری چوری سے لے کر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کرنا، اور دستی بموں سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنا. کل میں رجحان کے علاقے میں اپنی ATC کورٹ کے لیے گئی ہوئی تھی. پھر میں ڈیرہ غازی خان پہنچی، وہاں میں ATC کورٹ میں گئی. وہاں پہ میرے اوپر یہ ہے کہ میں نے اسٹیٹ کے خلاف یہ نعرہ لگایا کہ رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. تو اس پر آپ کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مقدمہ بن جی میرے اوپر اس کے اندر مقدمہ لگایا، اور جس دن کا مقدمہ 7 اکتوبر کو میرے اوپر انہوں نے وہ بنایا ہے 2 مقدمے، اس دن میں ڈیرہ غازی خان جیل کے اندر تھی. اچھا، اس کے بعد میں فیصل آباد پہنچی ہوں. آج میں فیصل آباد کے اندر 3 FIR کے اندر میرا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا، میں وہاں پہ پیش ہوئی ہوں. پھر میں وہاں سے روانہ اور میں گجرانوالہ ATC میں، جہاں پہ میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، 302 کا کیس ہے میرے اوپر. میں وہاں پہ کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ بندہ ڈھونڈ رہی ہوں میں. کیا مطلب؟ مجھے نہ بندے کا پتہ ہے، نہ مجھے گجرانوالہ کا پتہ ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کس کو قتل کیا ہے. لیکن الحمدللہ کہ ان کی پارٹی نے میرے اوپر 302 کا قتل ڈال کے تو یہ میرے اوپر FIR کا، اور اس میں ابھی تک میں ضمانت ایکسٹینڈ ہے، میرے اوپر ضمانت نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ ہم امریکہ کی نہیں. اچھا، آپ یہ جو آپ نے ساری مجھے تفصیل بتائی ہے مقدمات کی، اور آپ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ سے دوسری اینٹی ٹیررزم کورٹ تک پیشیاں بھگتتی رہی ہیں، آپ نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو بتایا یہ سب کچھ؟ جی، میں نے ایک تو سب کچھ ان کو بتایا، اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نا کہ وہاں کیپٹل ہل میں یا امریکہ میں لوگوں کو سزائیں ملی. کمال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا 9 مئی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دے، کوئی انکوائری بنا دیں. 9 مئی کے آڑ میں پورے پاکستان تحریک انصاف کو اور پورے پاکستان کو آپ یرغمال نہ بنائے، جس کو سزا دینی ہے آپ دے دیں. کمال نہیں ہے میر صاحب کہ ہم فاٹا سے FCR ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس کو مرچ کیا. یہ میرے لیڈر عمران خان کا کارنامہ ہے کہ ہم فاٹا کے لوگوں کو مین سٹریم پولیٹکس میں اور مین سٹریم انصاف میں لے کر آئیں. لیکن اس وقت پنجاب کے اندر FCR جو ہے اس وقت ہے. اگر آپ کو PTI کا MPA پنجاب میں FCR کہاں پہ ہے؟ FCR پورے DG خان میں سے لے کر لاہور تک ہے، یہ منڈی بہاؤدین میں. اگر آپ کو PTI کا الیکٹڈ MNA یا MPA نہ ملے تو FCR ہے کہ آپ اس کی بہن کو اٹھا کے لے آئیں، آپ اس کی 100 سالہ ماں کو اٹھا کے لے آئیں، اور اگر وہ نہ ملے تو آپ اس کے نوکر گھر میں کام کرنے والوں کو اٹھا کے لے آئیں. یعنی چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنا 16 MPO کے تحت، 3 MPO کے تحت FCR لگا کے پنجاب کے اندر باقاعدہ ابڈکشنز ہو رہی ہیں. وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے آپس میں مسئلے حل کرنے چاہیے. کیا ان کی حکومت میں میر صاحب پاکستان میں بدترین واقعہ پارلیمنٹ پہ نہیں ہوا کہ 10 کے 10 PTI کے MNA پارلیمنٹیرینز ایاز صادق صاحب کی موجودگی میں، پارلیمنٹ کی موجودگی میں وہاں سے اٹھائے گئے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ پارلیمان کے اوپر، الیکٹڈ پارلیمان کے اوپر حملہ ہو جائے اور وہاں سے آپ الیکٹڈ MNAs کو اٹھا لیں، اور آپ الیکٹڈ MNAs ہوں، میں ہوں، زرتاج گل، آپ اس کو کمرے سے گھسیٹ کر لے جائیں، یا آپ پارلیمان سے لے کر آپ اس کے منہ کے اوپر کالے کپڑے دہشت گردوں کے وہ کہتے ہیں جب آپ کی حکومت تھی آپ نے بھی یہی کچھ کیا. کس کو کیا تھا؟ یہ سب سے بڑی بات میں میر صاحب بار بار اس پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ ظلم کرنے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ مرا تھا تو ہم آپ کے 1000 بندے ماریں گے. اگر ہماری مریم بی بی کو کسی نے کورٹ کے اندر کسی کیس کے اندر لے کر گئے تھے تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی خاتون کسی چودھری امتیاز کی 100 سالہ والدہ ہوگی یا کسی MNA کی 9 سال کی بیٹی ہوگی تو ان کے پاس ایک جواز حاصل ہے کہ یہ چادر 4 دیوارے میں خواتین کو گھسیٹیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جیلوں کے اندر 60%، 60% خواتین ان کے دور میں حکومت میں سیاسی خواتین جیل کے اندر قید ہیں. اور کیا اس کے اوپر کہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ بیل نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ نے کہا نا سزائے دیں، ہم نے کب کہا کہ آپ سزائے نہ دیں، جو کلپریٹ آپ اس کو سزائے دیں، لیکن سزاؤں کی آڑ میں یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ مجھے کوئی CRPC بتا دے، مجھے 1973 کا کوئی آئین بتا دے، مجھے کوئی ایکٹ بتا دے جس میں لکھا ہوا کہ ایک خاتون 20 دفعہ کورٹ کے اندر پیش ہو.
لیکن آپ ضمانت کے بجائے دوسرے علاقے یا دوسرے صوبے کی پولیس آئی ہوئی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ خواتین پاکستان کے تحریک انصاف کی خواتین کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے۔ نہیں میر صاحب، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر صرف ان کے خاندان کی، نواز شریف کے خاندان کی خواتین کو، زرداری خاندان کی خواتین کو سیاست کا حق ہے۔ میں اگر 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے 51 FIR میں شرمندہ کریں، ذلیل کریں، آپ کمرے سے مجھے گھسیٹ کر لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نشانی عبرت بنا دیں تاکہ کل کو کوئی اور بچے سیاست میں نہ آ سکے۔ اچھا، ڈر اور خوف، ٹیرر پیدا آپ نے کچھ قانونی سوالات پوچھے ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ ایک بیرسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مل کے حل کر لیتے ہیں۔ میں قانونی جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ وہی جماعت ہے، ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے۔ اب آپ اس جماعت پہ آگے نا پلیز، وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرے پہ 51 FIRs ہیں۔ میں ہر چیز کے جواب دیتا ہوں، ہر چیز کے جواب دیتا ہوں۔ اور مجھے وہ بندہ بھی چاہیے جس کو میں نے قتل کیا ہے 302 میں، اور آپ پلیز یہاں رانا ثناء اللہ صاحب کو بلائیں، میرے ساتھ پروگرام میں بٹھائیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کب فیصل آباد میں ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ 9 تاریخ کو میں ڈیرہ غازی خان میں 9 مئی کو موجود تھی۔ میں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کیسے پہنچی؟ دہشت گردی کے لیے انہوں نے مجھے کوئی جہاز دیا ہوا تھا؟ چلیں، یہ تو آپ پہ انہوں نے مہربانی کیا غلط مقدمہ قائم کر کے۔ میر صاحب لیکن انصاف تو نہیں ملتا نا میر صاحب۔ میرا صرف مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس جواز ہے کہ مریم بی بی کو کبھی کوئی مقدمہ ہوا تھا، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی تمام خواتین جس کی عمر 9 سال ہو، جس کی عمر 100 سال ہو، جس کی عمر 26 سال ہو، آپ سب کو عبرتناک وہ دے دیں، کیونکہ ان کے دل کی انا کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کا جواب۔ میر صاحب، ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ شیر آیا، اور جب گڈریے کے پاس اصل میں شیر آیا تو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں تھا۔ ان کا حال وہ ہے کہ کسی کو آپ نے بنی گالا میں آپ نے فنائل پلایا، اس کے ٹیسٹ کرائے، کچھ نہیں نکلا۔ اڈیالہ میں زہر پلایا گیا، اس کے ٹیسٹ کرائے، کچھ نہیں نکلا۔ شہباز گل کے ساتھ بدفعلی ہوئی، اس کی بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ لاہور میں انہوں نے جا کے پریس کانفرنس انہوں نے خود کی اپنی جماعت کی پریس کانفرنسز رہی ہیں۔ لاہور میں شلواریں اتاری گئی، آپ نے زین قریشی کی بیوی کو اٹھا لیا۔ یہ ایک سیٹ اپ جماعت ہے، یہ سٹیج لگاتے ہیں، تھیٹر کی جماعت ہے یہ تھیٹر۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو میری بہن کے ساتھ ہوا میں اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی جماعت میں یہ ایک طریقہ واردات ہے کہ آپ کبھی ایک ڈرامہ کرو، کبھی دوسرا کرو، کبھی تیسرا کرو، کبھی اٹھا کے جو میں نے کہا ان کی ذہنی کیفیت نیوٹرل سے شروع ہو کے ٹرمپ کے اوپر آ جائیں کہ ہر آنے والے دن کے اوپر ایک نیا ڈرامہ اور نیا تھیٹر لگاتے ہیں۔ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ جمشید دستی جیسے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے جو ہم نے دیکھا، اور پھر کیا سٹیٹمنٹس آئی، کیا حقیقت تھی۔ جہاں حقیقت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو آپ کریں، لیکن ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پرچہ ہوا جب آپ 9 سال کی تھی تو ہمارے اوپر بھی پرچہ ہوا کہ جب ہم 9 سال کے تھے، جب ہمیں کوٹوں کے سامنے آگے کھڑا کیا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے جب یہ زیادتیاں کی تھی، انہوں نے جب یہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا تھا تو کتنی عمر تھی، تو کورٹوں نے بتایا کہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ ایک قانونی سوال ہے نا کہ ان پہ 302 کا کیس ہے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کس کو قتل کیا۔ ایسا کیس نہیں ہو سکتا، سٹینڈ ہی نہیں کرتا میر صاحب، ایک دن نہیں سٹینڈ کر سکتا۔ آپ کی ضمانت نہیں ہو رہی؟ مجھے کیس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا۔ ایک منٹ، کیا ہوا؟ میں ابھی تک 20 سے زیادہ پیش ہو چکی ہوں ATC گجراوالا میں، لیکن ابھی تک میری ضمانت ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، مجھے اس کیس کا نہیں پتا، لیکن میری بہن کو وکیل میں دے دوں گا اور میں ان کی ضمانت بھی کنفرم کروا دوں گا وکیل سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہو حقیقت میں، لیکن ان کی حقیقت میں موت یہ چیزیں نہیں ہے۔ ان کی حقیقت میں موت ہے کہ آج مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ ان کی حقیقت میں موت ہے کہ آج آپ کے نہیں، یہ ان کی موت ہے۔ ان کی چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکل رہا ہے۔ پاکستان آج پہلی دفعہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے 2 ارب روپیہ آپ کی جو آپ کا ٹریڈ خسارہ ہے، ٹریڈ سرپلس ہے، اس کا مطلب یہ ہے بہتر ہو رہی ہے، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے کہ IMF قرضہ نہ دے اور پاکستان دیوالیہ ہو، ان کی دعائیں جو ہیں یہ بدوائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تحریک انصاف 9 نومبر سے تحریک چلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔